بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کروں گی۔ نمرود جو اپنے وقت میں مشرق و مغرب کا سب سے بڑا بادشاہ کہلاتا تھا، اور کیسے اللہ نے اس کی تمام حکومت اور اس کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب کا ایک بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا اور اس کا پایا تخت بابل تھا۔ یہ زمین کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر تاج پہنا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ میں ان کا خدا ہوں۔ ایک رات اس خدا کہلوانے والے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان میں ایسا نمودار ہوا کہ اس کے سامنے سورج، چاند، ہر چیز پھیکی پڑ گئی، سب سے زیادہ وہ روشن ہونے لگا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنے قریبی تمام نجومیوں کو اپنے پاس بلایا اور اس خواب کے بارے میں پوچھا۔ تو ان نجومیوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا بھی آئے گا جو کہ تمہاری حکومت، تمہارا دبدبا سب کچھ ختم کر دے گا۔ وہ تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے تمام ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اور نمرود نے یہ حکم نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو آپ کی والدہ اپنی بستی سے، اپنی رہائش سے کافی زیادہ دور پہاڑوں میں، غاروں میں رہنے لگیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار میں رکھا۔ تاریخ نے لکھا کہ 7 سال تک آپ کی ماں، آپ کی والدہ محترمہ آ کر آپ کو دودھ پلاتی اور پھر واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانہ بلوغیت تک پہنچے تو آپ کے چچا نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں آ کر رہنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کچھ نمرود کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے فرمانے لگے کہ خدا اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج تو طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب وہاں کے تمام لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب وہاں میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے تھے اور کلہاڑا بڑے بت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ دیکھو اور پوچھو اس بڑے بت سے، ہو سکتا ہے کہ ان تمام چھوٹے بتوں کو اس نے توڑا ہو۔ تو وہ تمام لوگ حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے تمام بتوں کو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو یہ تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے اس وقت یہ حکم دیا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جلایا جائے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اللہ ہمیں یہ حکم دے کہ ہم تیرے اس خلیل کو بچا سکیں۔
اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ باری باری آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ اللہ کے نبی، ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون ہو کر آگ میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو فوج یزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی ہے اور نمرود سے پوچھتی ہے کہ ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور خدا تو اس ابراہیم کا خدا ہے جس نے اس آگ کو، ہماری جلائی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو نمرود نے کہا اچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا اور کہا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج کو جمع کرے اور میں اپنی فوج کو جمع کرتا ہوں۔ کل اس کا مقابلہ روبرو ہوگا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ نمرود جو اس وقت مشرق و مغرب کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے تمام فوج کو جمع کیا اور ایک بڑی عمارت کے جا کے وہاں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی جو اس مشرق و مغرب کے بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہو، جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو ہے کوئی، تو آئے ادھر۔ کوئی ہے جو مجھ سے لڑ سکے؟ اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس نمرود اور اس کی فوج کو فنار کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور وہ نمرود کی ناک میں گھس گیا اور وہ درد کے مارے اپنا سر پیٹنے لگا، دیواروں پر مارنے لگا اور یہ چلانے لگا کہ کوئی مجھے بچائے۔ مگر افسوس، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی کسی کو نہیں بچا پاتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا اور بے سکون ہو کر اپنے تمام خادموں سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر پر مارو، کیونکہ جب جب لوگ نمرود کے سر پر جوتیاں مارتے تو اس کو سکون آتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے نمرود کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ ظالم بدترین حکمران جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس ظالم بادشاہ کا سر پیٹتے تھے اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر فنار ہو گیا اور یوں اس کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ سلام ہو اللہ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔